السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا، اگرچہ بھول سے یا کسی کے مجبور کر دینے سے ہو، اگرچہ ایک آدھی بات ہی کیوں نہ ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو سلام کیا یا سلام کا جواب دیا، یا کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یا رحمک اللہ کہا، یا خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا اپنے امام جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کے علاوہ کسی سے اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک سن کر دروشی پڑھا، یا اذان کا جواب دیا، شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی۔ مثلا او، اف، تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا کسی اور وجہ سے، یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے خوف و جلال یا آخرت کی فکر میں ایسی صورت واقعہ ہوئی تو معافی ہے۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز یا حرف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکلی یا اوہ نکلی، نماز نہیں ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جمائی، ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں۔ نماز کے اندر کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کر یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر باہر سے تیل اٹھا کر چبائے بغیر نگل لیا، یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو نگل لیا، اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا دانتوں سے خون نکلا اور نگل لیا، اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر خون کا مزہ محسوس نہیں ہوا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ اس کے علاوہ اور مسائل ہیں جن چیزوں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔